اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے ایک ایسا کام لیا کہ میرے دل سے عمران خان کے لیے جو بھی نفرتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ دوستو، جیسے کہ سب کو پتا تھا کہ ہالینڈ میں، ڈینمارک میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جاتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی تھی، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی، کسی مسلمان حکومت میں جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان حکمران کیا کرتے تھے کہ بائیکاٹ کرو، ڈینمارک کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ہالینڈ کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، بس بائیکاٹ، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور ان کی جرت دیکھو کہ انہوں نے ایک فنکشن کا اعلان کیا کہ ہم فنکشن کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نعوذ باللہ برا خاکہ بنائے گا، ہم ان کو انعام دیں گے، ایوارڈ دیں گے۔ تو مجھ جیسے کمزور مسلمان سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے عمران خان کو چنا، جس کو ہم برا سمجھتے تھے، اور عقیدے کے حساب سے آج بھی میں ان کے مخالف ہوں، آج بھی ان میں دین اسلام کے حساب سے کافی خامیاں ہیں، کافی برائیاں ہیں، اس میں عمل کی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی وجہ ہے کہ وہ کسی دینی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتا ہے، اور جب بھی گفتگو کرتا ہے تو یا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کرتا ہے، پھر چاہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ضعیف کبھی بھی حدیثیں ضعیف بیان کر لیتا ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی الحمدللہ وہ ہمیشہ مثالیں پیش کیا کرتا ہے، ہاں کبھی کبھی وہ غلط مثال پیش کر دیتا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم نہیں ہے، وہ دینی آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حکومت میں آنے کے بعد جو بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن عمران خان نے آتے ہی ریاست مدینہ کی بات کی، اور اس فتنوں کے دور میں یہ بات کرنا بھی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے دفاع کے لیے وہ لائیو آتا ہے اور سریعام لوگوں کے، پوری دنیا کے آگے کہتا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کروں گا، اور ان ہالینڈ والوں کو جا کے کہوں گا، ان کے پاس میں جاؤں گا، اس کے سفیر کو میں بلاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ ہم مسلمان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے صرف اس ایک بات پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دہشت ڈالی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے جس کام کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے، جو پروگرام انہوں نے کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے مشہوریاں کی تھی، پوری اپنی جو کمیونٹی تھی ان کو اکٹھا کیا تھا، سب پر اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا اور وہ سارا پروگرام کینسل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عمران خان میں لاکھ برائیاں صحیح، لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی بھی سچا مومن عمران خان کی ساری برائیوں کو، بلکہ اگر وہ زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دے، برائیوں سے بھر دے، ان تمام برائیوں کو اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف عمران خان کی یہ نیکی رکھو کہ اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور اس گستاخانہ حرکتوں کو بند کروایا، اس ایک عمل کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو تو اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور یہ ایک عمل بھی انشاءاللہ عمران خان کے لیے
جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا.